جب ظلم گزرتا ہے حد سے تو قدرت کو جلال آتا ہے، جب ظلم گزرتا ہے حد سے تو قدرت کو جلال آتا ہے، فرعون کا سر جب اٹھتا ہے تو موسیٰ کوئی پیدا ہوتا ہے۔ آج کی مسلم جنریشن یہ تو جانتی ہے کہ عید پر ہمارے سپر اسٹار ایکٹر سلمان خان کی فلم آنے والی ہے، مگر اپنے ان ریئل اور حقیقی ہیروز کو بھول گئے جنہوں نے اتہاس کے پنوں پر اپنا نام تلواروں کی تیز دھار سے لکھا ہے، جنہوں نے ملکوں کے ساتھ ساتھ سینکڑوں لوگوں کے دلوں کو بھی فتح کیا، جن کا نام سن کر ظالم کانپنے لگتے، جو مظلوموں کے لیے امید اور دشمنوں کے لیے خوف کی علامت تھے۔ ایسے ہی نڈرویر شورویر یودھاؤں میں ایک نام سلطان صلاح الدین ایوبی کا بھی آتا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی سے جڑی بہت سی وہ حقیقتیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے جن کے بارے میں آج تک آپ نے نہیں سنا ہوگا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کا جنم 1138 میں کردستان کے ایک حصے میں ہوا۔ شروع میں وہ سلطان نور الدین زنگی کے ہاں ایک فوجی افسر تھے۔ مصر کو فتح کرنے والی فوج میں سلطان صلاح الدین بھی شامل تھے۔ اس فوج کی کمان ان کے چچا شیر کوہ کے ہاتھ میں تھی۔ مصر فتح ہو جانے کے بعد 564 ہجری میں انہیں مصر کا گورنر بنا دیا گیا۔ اسی وقت سلطان صلاح الدین ایوبی نے یمن بھی فتح کر لیا۔ سلطان نور الدین زنگی کے گزر جانے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی حکمراں بن گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے کارناموں میں نور الدین زنگی سے بھی بازی لے گیا۔ جہاد کا جذبہ ان میں کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ جب میں گھوڑے پر بیٹھ کر سوار ہوتا ہوں تو ساری تکلیفیں بھول جاتا ہوں۔ ان کی سب سے بڑی تمنا یہ تھی کہ وہ بیت المقدس کو عیسائیوں کی چنگل سے آزاد کروا لیں۔ مصر کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے 1182 عیسوی تک شام، موصل، حلب وغیرہ فتح کر کے اپنی سلطنت میں شامل کر لی۔ اس دوران صلیبی سردار رینالڈو کے ساتھ 4 سالہ معاہدہ ہو چکا تھا، جس کی روح سے دونوں ایک دوسرے کی مدد کرنے کے پابند تھے، لیکن ایک ایگریمنٹ محض کاغذی اور رسمی تھا۔ صلیبی بدستور اپنی اشتعال انگیزی میں مصروف تھے اور مسلمانوں کے قافلوں کو برابر لوٹتے رہے۔ 1186 عیسوی میں مسیحیوں کے ایک ایسے ہی حملے میں رینالڈ نے جسارت کی کہ بہت سے دیگر مسیحی امراء کے ساتھ مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کے ارادے سے حجاز مقدس پر حملہ آور ہوا۔ صلاح الدین ایوبی نے ان کی سرگرمیوں کی روک تھام کے لیے اقدامات کیے اور فوراً رینالڈ کا تعاقب کرتے ہوئے حطین میں اسے پکڑ لیا۔ سلطان نے یہی دشمن کے لشکر پر ایسا آتش گیر مادہ ڈلوایا جس سے زمین پر آگ بھڑک اٹھی۔ چنانچہ اس آتشی ماحول میں 1187 عیسوی کو حطین کے مقام پر تاریخ کی خوفناک ترین جنگ کا آغاز ہوا۔ اس جنگ کے نتیجے میں 30,000 صلیبی ہلاک ہوئے اور اتنے ہی قیدی بنا لیے گئے۔ رینالڈ گرفتار ہوا اور سلطان نے اپنے ہاتھ سے اس کا سر قلم کر دیا۔ دراصل رینالڈ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں برملا طور پر گستاخی کیا کرتا تھا اور سلطان ایوبی نے اسے اپنے ہاتھوں سے مارنے کی قسم کھائی تھی۔ اس جنگ کے بعد اسلامی افواج مسیحی علاقوں پر چھا گئی۔ حطین کی فتح کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کی طرف رخ کیا اور اپنی ساری فوجیں مسجد اقصیٰ کو فتح کرنے پر لگا دی۔ ایک ہفتے تک خونریز جنگ کے بعد مسیحیوں نے ہتھیار ڈال دیے اور رحم کی ریکویسٹ کرنے لگے۔ بیت المقدس پورے 88 سال بعد دوبارہ مسلمانوں کے قبضے میں آیا اور تمام فلسطین سے مسیحی حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔ بیت المقدس کی فتح صلاح الدین ایوبی کا عظیم الشان کارنامہ تھا۔ اس نے مسجد اقصیٰ میں داخل ہو کر نور الدین زنگی کا تیار کردہ ممبر اپنے ہاتھ سے مسجد میں رکھا۔ اس طرح نور الدین زنگی کی خواہش اس کے ہاتھ سے پوری ہوئی۔ صلاح الدین نے بیت المقدس میں داخل ہو کر وہ گھناونے اور ظالمانہ کام نہیں کیے جو اس شہر پر قبضہ کے وقت مسیحی آرمی نے کیے تھے۔ صلاح الدین ایک مثالی فاتح کی حیثیت سے بیت المقدس میں داخل ہوئے۔ اس نے فدیہ لے کر ہر مسیحی کو امان دے دی اور جو غریب فدیہ نہیں ادا کر سکتے تھے ان کے فدیے کی رقم صلاح الدین اور اس کے بھائی نے ادا کی۔ بیت المقدس پر فتح کے ساتھ یروشلم کی وہ مسیحی حکومت بھی ختم ہو گئی جو فلسطین میں 1099 عیسوی سے قائم تھی۔ اس کے بعد جلد ہی سارا فلسطین مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ بیت المقدس پر تقریباً 761 سال مسلسل مسلمانوں کی حکومت رہی، یہاں تک کہ 1948 میں امریکہ، برطانیہ، فرانس کی سازش سے فلسطین کے علاقے میں یہودی سلطنت قائم کی گئی اور بیت المقدس کا آدھا حصہ یہودیوں کے قبضے میں چلا گیا۔ جب بیت المقدس پر قبضے کی خبر یورپ پہنچی تو سارے یورپ میں کوہرام مچ گیا۔ ہر طرف لڑائی کی تیاریاں ہونے لگی۔ جرمنی، اٹلی، فرانس، انگلستان سے فوجیں فلسطین روانہ ہونے لگی۔
انگلستان کا بادشاہ رچرڈ جو اپنی بہادری کی وجہ سے شیر دل مشہور تھا، اور فرانس کا بادشاہ فلپ اپنی فوجیں لے کر فلسطین پہنچے۔ یورپ کی اس متحدہ فوج کی تعداد 6 لاکھ تھی۔ جرمنی کا بادشاہ فریڈرک بھی اس مہم میں ان کے ساتھ تھا۔ مسیحی دنیا نے اس سے پہلے اتنی بڑی سینا کبھی نہیں بنائی تھی۔ یہ عظیم الشان لشکر یورپ سے روانہ ہوا اور عکا کی بندرگاہ کا محاصرہ کر لیا۔ اگرچہ سلطان صلاح الدین نے تنہا عکا کی حفاظت کے تمام انتظامات مکمل کر لیے تھے، لیکن صلیبیوں کو یورپ سے مسلسل کمک پہنچ رہی تھی۔ ایک معرکے میں 10,000 مسیحی قتل ہوئے، مگر صلیبیوں نے محاصرہ جاری رکھا، لیکن چونکہ کسی اور اسلامی ملک نے سلطان کی مدد نہ کی، اس لیے صلیبی ناکہ بندی کی وجہ سے شہر والوں اور سلطان کا تعلق ٹوٹ گیا، اور سلطان باوجود پوری کوشش کے مسلمانوں کو کمک نہ پہنچا سکا۔ تنگ آ کر اہل شہر نے امان کے وعدے پر شہر کو مسیحیوں کے حوالے کر دیا۔ فریقین کے درمیان معاہدہ طے ہوا، جس کے مطابق مسلمانوں نے 2 لاکھ اشرفیہ بطور تاوان جنگ ادا کرنے کا وعدہ کیا، اور صلیب اعظم اور 500 مسیحی قیدیوں کی واپسی کی شرائط طے کرتے ہوئے مسلمانوں نے ہتھیار ڈال دی۔ مسلمانوں کو اجازت دے دی گئی کہ وہ تمام ساز و سامان لے کر شہر سے نکل جائیں، لیکن رچرڈ نے بدعہدی کی اور مسلمانوں کو قتل کر دیا۔ عکا کے بعد صلیبیوں نے فلسطین کی بندرگاہ عسقلان کا رخ کیا۔ عسقلان پہنچنے تک مسیحیوں کا سلطان کے ساتھ 11-12 بار مقابلہ ہو چکا تھا۔ ہر مقابلے میں سلطان نے جواں مردی اور بہادری کی جیتی جاگتی مثالیں پیش کی، مگر کسی مسلم ملک کی مدد نہ ملنے کی وجہ سے سلطان کو ہار کا سامنا کرنا پڑا۔ اس دوران سلطان نے بیت المقدس کی حفاظت کی تیاریاں مکمل کر لی، کیونکہ اب صلیبیوں کا نشانہ بیت المقدس تھا۔ یورپ کی ساری فوجیں بیت المقدس پر ٹوٹ پڑی اور ایک خطرناک تباہ کن جنگ ہوئی، مگر سلطان نے اپنی مختصر سی فوج کے ساتھ اتنے بڑے لشکر کا بڑی جرت اور حوصلے سے مقابلہ کیا۔ آخرکار صلیبیوں نے گھٹنے ٹیک دیے۔ صلیبیوں کو ہر طرف ہار دکھائی دینے لگی تو انہوں نے صلح کی ریکویسٹ کی۔ فریقین کے درمیان صلح ہوئی، جس کی وجہ سے تیسری صلیبی جنگ کا خاتمہ ہوا۔ تیسری صلیبی جنگ میں سلطان صلاح الدین نے ثابت کر دیا کہ وہ دنیا کا سب سے طاقتور ترین حکمراں ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نڈر اور بہادر حکمراں ہونے کے ساتھ ساتھ ایک نیک اور رحم دل انسان تھے۔ اتنے سادہ اور سیدھے تھے کہ سلطان ہونے کے باوجود بھی پوری لائف میں کبھی ریشم کا کپڑا نہیں پہنا۔ بادشاہوں اور حکمرانوں کے رہنے کے لیے محل ہوتے ہیں، مگر سلطان صلاح الدین ایوبی کی صرف ایک معمولی گھر تھا۔ قاہرہ پر قبضہ کرنے کے بعد وہاں کے محلوں میں بہت سے سونے چاندی کے برتن ملے، مگر سلطان صلاح الدین ایوبی نے ان سب کو بیت المال میں دے دیا اور قاہرہ میں لوگوں کے لیے اسکول اور ہاسپٹل بنوائے۔ قاہرہ میں بنی ایک ہاسپٹل کے بارے میں فیمس ٹورسٹ ابن جبیر لکھتا ہے کہ یہ ہاسپٹل محل کی طرح لگتا ہے، یہاں دوائیوں کی کوئی کمی نہیں، ہر طرح کی سویدھا یہاں اپلبدھ ہے۔ 1193 عیسوی میں سلطان صلاح الدین ایوبی اس دنیا سے چل بسے۔ شام کی راجدھانی میں انہیں دفن کیا گیا۔ ان کی موت سے امت مسلمہ پر اتنا بڑا سناٹا چھایا تھا جس کی نظیر نہیں ملتی۔ ایک انگریز مورخ لین پول لکھتا ہے، سلطان صلاح الدین ایوبی اور ان کے زمانے کے بادشاہوں میں بہت بڑا فرق تھا۔ سب بادشاہوں نے اپنے جاہ و جلال کی وجہ سے عزت حاصل کی، مگر سلطان صلاح الدین ایوبی نے پرجا کے دلوں پر راج کر کے اپنی عزت کمائی۔ جو دلوں کو فتح کرے وہی ہے فاتح زمانہ۔ دوستو، آج کا ویڈیو یہاں پورا ہوتا ہے۔ ایسے ہی اچھے ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں کسی عمدہ ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے تھینک یو سو مچ۔